آپ نے اس باپ کے لیے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے. اور مجھے یاد ہے پھٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور میں نے اور ہمایوں نے دونوں نے بڑی مار کھائی ہے ان سے. پھر اس کے بعد کچھ کھانے ایسے تھے جو کہ ہم نہیں کھاتے تھے تو وہ بھی پھٹے کھا کے ہم نے کھائے ہیں. میں آج دن تک، حالانکہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں آج دن تک کھانا اپنی ماں کے ساتھ ہی کھاتا ہوں. میری عادت ہے اپنی ماں کے ساتھ کھانے کی، تو وہ عادت پرولونگ کر گئی. آج بھی اگر میں نے عائشہ اور بچوں کے ساتھ کھانا باہر کھانا ہے تو میں صبح لنچ سے بھی پہلے امی کو بتاؤں گا کہ رات کا کھانا نہ تیار کریے گا، کہ رات کو میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا، رات کو میں بچوں کو باہر لے کے جا رہا ہوں. یہ چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ بول کے ہم لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے. آج اپنی ماں اور اپنے باپ کا، دونوں کا، میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم کو مارا بھی. کیونکہ اگر ہم لوگ مار نہ کھاتے، ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے آج کے بچوں کو ریز کرنے کے لیے. دیکھو، ماں باپ دشمن نہیں ہوتے اپنی اولاد کے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. دیکھو، ہم شرارتی ضرور تھے لیکن بدتمیز نہیں تھے. بس مجھے صرف یہ ہوتا ہے، اولاد شرارتی ہو جائے، بدتمیز نہ ہو. بس میرا ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد بدتمیز نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ بڑے کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے. ہم نے کبھی اپنی آواز نہیں ریز کی آج تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے. کبھی ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا ہم نے، کبھی ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا. اس کا وزڈم مجھ کو اب سمجھ آ رہا ہے. دیکھو، ویسٹ کہتا ہے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ. بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ فون کر کے پولیس کو بلوا لیتا ہے. اوپر سے ہماری اسلامی روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو مارنے کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ یہ تک کہا کہ آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں اس باپ کے لیے دعا کی. آپ نے اس باپ کے لیے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے. اور باپ کی مار کو ایسے تشبیہ دی کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. بھئی دیکھو، اب یہ ہماری آپ کی سوچ اور ہماری آپ کی مرضی ہے. یا تو نبی کی خبر اور ان کی بات کو مان لیں، یا جو ویسٹ سمجھا رہا ہے ویسٹ کو مان لیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، ہمارے یہاں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سب سے بڑا ایسٹ جو اس ملک کا ہے وہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ورنہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ان امپلائمنٹ کی کیا لیول ہوتی ہے اس ملک کے اندر. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو باہر نکال دیتے 16-17 سال کی عمر میں اور کہتے جاؤ جا کے کماؤ، تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان امپلائمنٹ کا کیا ہوتا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک 55 سال کا باپ ابھی بھی اگر اس کے 24 سال کے لڑکے کو نوکری نہیں ملی تو اپنے بیٹے کو خوشی سے کھلانا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا 24 سال کا لڑکا گھر چھوڑ کے چلا جائے. وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اگر میں کما رہا ہوں تو میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ہی رہے اور میرے ساتھ. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہماری ٹریڈیشنز ایسی ہیں. خدا نہ کرے اگر ہم لوگوں نے ان ٹریڈیشنز کو اپنانے کی کوشش کی جو ان کی ہیں تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کی سوسائٹی کا ہے. اور بچوں کو اگر مار کے کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیے، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بولا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج، اتنی ساری چیزیں رکھ دیں، اسی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. دس از ہر ریسپانسبلٹی ٹو ریز دا کڈس.